الرحیم، آج ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو ایک کشیدگی ہے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ جاننا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ صرف امریکہ، اسرائیل یا ایران کی نہیں ہے۔ یہ جنگ ایک پورے خطے کی ہے، مشرق وسطی کی ہے، اور یہ دنیا میں جو ایک آئل کا ایک بحران ہے، یہ جنگ اس حوالے سے ہے، ساتھ میں ایک سمندری راستوں کے حوالے سے ہیں، اور اس جنگ کا ایک حصہ جو ایک گلوبل پاور پالیٹکس ہے، اس سے بھی ایک مطابقت رکھتی ہے۔ اب اس جنگ نے پہلے ہی خطے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ There has been civilian killings in Iran. A whole school was wiped out. Strait of Hormuz is choked, which is the backbone of global economy. And across the world, we see that there is a brewing crisis of energy. And if you look at this, then you realize that peace is not just a need, it's now an obligation on both parties, because it's impacting not just the region, it's impacting the economy, it's impacting as far as Africa. And because of this, there is a huge imbalance, a huge economic strain, and also a huge a mobility issue which is impacting the whole of international community. اس میں جو ایک اس کا obvious outcome تھا، آئل پرائسز جو ہے بڑھ گئی، دنیا میں سپلائی چین کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے which is fastly emerging، اور ساتھ میں آپ کا جو ایک ریجن ہے GCC، جس کی اپنی ایک significance ہے، which is home to a huge labor class, which is home to international businesses, that has been crippled. And it has a likelihood کہ دنیا کے جتنے بھی بڑی طاقتیں ہیں وہ شاید اس مسئلے میں اگر یہ کنٹینیو رہے تو وہ اس میں کود پڑے، جہاں وہ ایک خطے کا مسئلہ ہے وہاں ایک وہ پوری ایک دنیا کا مسئلہ نہ بنے۔ ابھی تک کے جو آثار نظر آ رہے ہیں اس میں یہی لگتا ہے کہ کسی طرح اگر یہ جو ایک ڈسکورڈ ہے اس کو اگر کنٹین نہیں کریں گے تو اٹ ہیز اے لائکلی آؤٹ کم وچ کین result in terrible consequences for humanity. اب آتے ہیں ایک جو اسپیکٹ جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے which is the prospects of peace talks between Iran and United States. And surprisingly اس پورے پروسیس میں پاکستان is coming out as a prominent actor. پاکستان صرف ایک میزبان بننے کے لیے بات نہیں کر رہا، پاکستان اس ممکنہ جو سفارتی پروسیس ہے اس کو ایک عملی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے، meaning thereby that you are basically trying to be the mediator and try to be that bridge which can make these countries agree on a framework. اب پاکستان کی اہمیت اس کی تعلقات کی وجہ سے ہے۔ obviously you have an access to Washington, especially the Pakistani establishment. They have great access to Washington, and at the same time they enjoy a great degree of communication with their Iranian counterparts as well, and also Iran shares a border with Pakistan. It's a huge border. And at the same time, Pakistan has very strong ties, very economically rooted ties with the GCC region. So in all of this, Pakistan certainly is potentially a very decisive actor. اور اس پورے معاملات میں اگر ہم ایک دوسرے سے مطالبات کے حوالے سے ہم بات کریں، امریکہ کی جو بنیادی مطالبات ہیں جن کی وجہ سے they went to war، وہ فی الحال بہت سخت ہے۔ اس میں جنگ بندی ہے، اس کے بعد جو ہے نا جوہری جو پروگرام ہے ایران کا، جس کی وجہ سے ایک یہ جنگ کی طرف دونوں پارٹیز چلے گئے، اور ساتھ میں یہ ایک یقین دہانی کہ کسی طرح ایران جو ہے نا اپنے بیلسٹکس اور اپنا نیوکلیر جو پروگرام ہے، اپنے پراکسی سے اس کے حوالے سے جو ہے نا مزید ان کے اوپر کام نہیں کرے، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ممکن نہیں ہے ایران کے لیے ساری چیزیں کرنا۔
اب ایران کے اپنے شرائط ہیں، ان کے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنس ہیں. دے آر ناٹ کمپرومائزنگ آن دیئر سورینٹی اینڈ رائٹلی سو. دے وانٹ سیکورٹی گارنٹی دیٹ دس وونٹ بی ریپیٹڈ، اور ساتھ میں ایک ایسا فریم ورک چاہتے ہیں جس میں ایک گارنٹرس شامل ہو، جس میں کچھ ممالک اس چیز کے ضامن بنے کہ اس کا ریپیٹ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آج جو ہے امریکہ اور اسرائیل جو ہے ایک ایسے فریم ورک پہ اگری کریں جس سے وہ دوبارہ سے اپنی جنگ کی تیاریوں میں گامزن ہو، اور 6 مہینے بعد دوبارہ اس طرح کا ایک کشیدگی والا ماحول دوبارہ سے ڈیولپ ہے. جو میں سمجھتا ہوں ایران کی طرف سے ایک فیئر اسیسمنٹ ہے اس سچویشن کے حوالے سے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح ایک بریک تھرو کی طرف جا سکتے ہیں. اب ایک سیز فائر دونوں ممالک کے بیچ میں ہونا، اور ان کو مانیٹر کرنا، اور ساتھ میں گارنٹرز دینا، اور ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک دوسرے کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینا، اینڈ اسپیشلی وتھ ریگارڈس ٹو دا اکنامک. ایک جو چوک پوائنٹ بنا ہوا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے، اگر کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جس کا ابھی ادراک ہو چکا ہے عالمی معاشیت کو کہ شاید ایران کا جو نیوکلیر ہتھیار سے بھی بڑا مسئلہ اسٹریٹ آف ہرمز کا ہوگا، کیونکہ ایران کے لیجٹمیٹ انٹرسٹ ہے، وہ ایران کا جو ایک ٹیریٹوریل واٹرز ہے اس کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز خلیج اور ایران کے بیچ میں ایک کمبائنڈ ایریا ہے جو دونوں علاقے، جو دونوں ریجنز ہے، وہ ایک کوآرڈینیشن کے طور پہ اس کو وہاں کا جو بھی پروسیس ہے، وہاں کا جو ایک کوسٹل سروسز ہے، وہاں کی جو اکنامک کنیکٹیویٹی ہے، تیل کی جو ترسیل ہے، اس کو وہ کنٹینیو رکھ سکے. اس جنگ میں اس چیز کا جو سب سے زیادہ ادراک جو ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، وہ یہی کہ ایران کے پاس جو ایک میجر ویپن ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایک منوپلی ہے، جس کے تحت وہ دنیا میں اپنا ایک جو امپورٹنس ہے، اپنی جو ایک وائٹل انٹرسٹس ہے، ان کو وہ منوا سکتا ہے. اب جو ایک آگے جب ہم بڑھتے ہیں اس حوالے سے، اس کی جو اثرات ہیں، اگر پوسٹ کانفلکٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو عالمی سیاست پہ اٹ ول ہیو میسو امپیکٹس. اس کو دنیا بھر کے جتنے بھی پاور سے سپر پاور سے، جیسے رشیا ہو، چائنا ہو، اور مڈ رینکنگ پاور سے، وہ اپنے طور پہ اس ممکنہ جو ایک صورتحال ہے اس کے حوالے سے اپنا ایک ورلڈ ویو بنا رہے ہیں، جو کہ آنے والے وقتوں میں کلیئر ہوگا کہ وہ کس طرح ان کا پاسچر ہوتا ہے. کیا وہ ایک ڈیفینسو ہی رہیں گے، یا کچھ اپنے معاملات پہ وہ بھی یونیلیٹرل ہونا شروع ہو جائیں گے، یا وہ اپنے جو اسٹیک سے، فار ایگزامپل چائنا کے کیس میں یوکرین کا جو سوال ہے، یا رشیا کا چائنا کے حوالے سے جو تائیوان کا سوال ہے، اور رشیا کا جو ایک آن گوئنگ وار ہے یوکرین، ان کے ورلڈ ویو میں کیا چینجز آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہم آگے آنے وقتوں میں ہم دیکھیں گے. اور دوسرا جو ایک سب سے جو ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، جو اکثر پاکستانی سوشل میڈیا میں بھی پوچھ رہے، اور جو ہم انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، کہ پاکستان اس تمام پروسیس میں آخر کیا رول پلے کر سکتا ہے. اب اس چیز میں کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. یقیناً ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے اور وہ اس کو لے کے دونوں پارٹیز کو کمرے میں بٹھا کے کسی میکنزم پہ ایگری کرے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایک کانورسیشن کے بیچ میں جو ایک بلاک ہیڈ آیا تھا، جو ایک نو کمیونیکیشن والا انوائرمنٹ بن چکا تھا، اس کا بریک تھرو اسلام آباد کے تھرو ہو رہا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک ایک ایرینا میں، جو دنیا بھر میں جہاں ایک کمیونیکیشن کا فقدان ہو بڑے بڑے ریاستوں میں، جس طرح ہم اگر کولڈ وار ایرا میں دیکھیں 70s میں چائنا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے بیچ میں تھا، جس میں پاکستان نے ایک انٹرلوکیوٹر کا ایک رول ادا کیا، ایز اے میسنجر کا رول ادا کیا. سیکرٹ ڈپلومیسی کے تحت دنیا بھر کے جتنے ممالک ہیں، خاص کر امریکہ اور چائنا کے بیچ میں جو ایک سرد مہری تھی، اس کو انہوں نے ایڈریس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد
is unlikely to change, the fundamental circumstances of the region, but it has the potential to start a meaningful conversation, which will result into something substantial if both parties show some degree of concession and a degree of cooperation and a mutual commitment and a mutual understanding that the conflict between the two is not just limited to the two parties. It's going way beyond that, and it's impacting the politics, the economy, the logistics, and the security of the rest of the world. We will see how this unfolds. We'll study the future, the upcoming events, and we'll be back with another episode in the coming days. Thank you for watching.